بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کل بہت سارے لوگ اپنی گاڑیوں میں بھی تعویذ، گنڈے وغیرہ لٹکاتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے اور گاڑیوں کے حادثے وغیرہ سے بچ جائیں گے۔ آیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ اس سلسلے میں دائمی کمیٹی برائے بحث علمی و افتاء سعودی عرب کی طرف سے ایک فتویٰ ہے۔ آج ہم لوگ اس مختصر سی مجلس میں اسی فتویٰ کو اردو ترجمہ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، فتویٰ کمیٹی نے اس سلسلے میں جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں اور جانوروں کے گلے میں تعویذ، گنڈے لٹکاتے تھے اور ان کو مالا وغیرہ پہناتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے ذریعے سے نظر بد، حاسدین کے حسد اور دوسری تکلیف وغیرہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس عمل سے ڈرایا اور منع کر دیا ہے، چونکہ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اس شرکی عمل کو جنت سے محرومی کا سبب بھی بتایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جس کا مطلب ہے یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ آیت کا مطلب ہے اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے جس کے راوی عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی، جن میں سے 9 آدمیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی اور ایک آدمی سے دستکش ہو گئے، یعنی ان سے بیعت نہیں کی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان علیہ تمیمہ، اس لیے کہ اس کے جسم پر تعویذ ہے۔ تب اس شخص نے اپنا ہاتھ اندر داخل کر کے تعویذ کو کاٹ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ قال الہیثمی فی مجمع الزوائد رجال احمد ثقات، ہیثمی نے مجمع الزوائد میں کہا ہے کہ احمد کے جو روات ہیں وہ ثقہ ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الرقیٰ والتمائم والطوالۃ شرکن، یعنی جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا منتر یہ سب شرک ہیں۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ والحاکم وصححہ واقرہ الذہبی، یعنی اس حدیث کو احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ چنانچہ آج کل جو گاڑیوں اور بسوں کے اگلے یا پچھلے حصے میں تعویذ، گنڈے، دھاگے اور ان جیسی دوسری چیزیں لٹکائی جاتی ہیں، اس اعتقاد اور عقیدے کے ساتھ کہ ان کے ذریعے نظر بد، حسد اور حادثے وغیرہ سے بچ جائیں گے، یہ سب بھی شرک میں داخل ہے، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں جیسا عمل ہے۔ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں وہ لوگ نظر بد، حسد اور حادثے وغیرہ سے بچنے کے لیے جانوروں کی گردنوں میں یہ ساری چیزیں لٹکاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کاٹ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کر لوگوں کو حکم فرمایا، اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، متفق علیہ، جس کا مطلب ہے کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کی مالا یا کوئی بھی مالا ہرگز باقی نہ رہے بلکہ کاٹ دیا جائے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ یہ تانت کی مالا نظر بد کی وجہ سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جانوروں کی گردنوں میں اسے لٹکانے سے روک دیا، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ گھوڑوں اور جانوروں کی گردنوں میں تانت کی مالا ڈال دینے پر نظر بد اور تکلیف وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ تعویذ کی طرح کام کر سکتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایسا عمل کرنے سے روک دیا اور بتا دیا کہ یہ تانت کی مالا کسی نقصان اور ناپسندیدہ چیز کو دور نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، بہت سے علماء احناف نے بھی اس کا سخت رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ چنانچہ امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، واللہ اعلم، بلا کے نازل ہونے سے پہلے ہی ٹال دینے کے لیے یہ تانت وغیرہ کی مالا جانوروں کی گردنوں میں ڈالی جاتی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بلا کو دور نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا، اس لیے کہ یہ شرک ہے۔ امام زیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمیمہ ایک دھاگا ہے جس کو زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی گردن یا ہاتھوں میں باندھ لیتے تھے تاکہ یہ ان کے زعم اور گمان کے مطابق مصیبت کو دور کر دے، اور ایسا عمل کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح خادمی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ لوگ تعویذ، دھاگے اور سوراخ دار دانوں کی مالا وغیرہ جن کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اپنے بال بچوں کو نہ پہنائیں، جن کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ ان سے بچوں کو فائدہ ملے گا یا وہ نظر بد اور شیطان وغیرہ کے اثر سے بچ جائیں گے۔ یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس سے بچائے۔ نفع و نقصان تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث کے اندر تعویذ استعمال کرنے والے کے حق میں بد دعا بھی کی ہے، چاہے وہ خود پہنے
بال بچے کو پہنائے، اپنے جانور کے گلے میں باندھے یا اپنی گاڑی وغیرہ میں لٹکائے۔ چنانچہ مسند احمد، ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے جس کے راوی عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن علق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، وصححہ الحاکم واقرہ الذہبی۔ جس کا مطلب ہے جو تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو گھونگا لٹکائے اللہ تعالیٰ اسے راحت و سکون نہ عطا کرے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول فلا اتم اللہ لہ اس شخص کے حق میں بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، کیونکہ اس نے ایک حرام وسیلہ کے ذریعے مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ بدترین حادثے کے شکار بھی ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیوں میں دھاگے وغیرہ لٹکائے ہوئے تھے۔ اس وقت ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب سمجھا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ جس کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مسند احمد، ترمذی اور طبرانی کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی عبداللہ بن عقیم الجہنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، صححہ الحاکم۔ جس کا معنی ہے جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اس کے سپرد کر دیا گیا۔ اور ایک انسان کی ذلت اور بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت نہ کرے، بلکہ اسے ایک کمزور مخلوق کے سپرد کر دے جو نہ خود کے اور نہ ہی کسی دوسرے کے نفع و نقصان کا مالک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دائمی کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات کی توجہ دلاتے ہیں کہ وہ لوگ شرک کے وسائل سے بچیں اور صرف اللہ تعالیٰ پر اچھی طرح سے توکل رکھیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے اور برائی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔